بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ نے اہل الحدیث کے اسٹیج کو یہ شرف بخشا ہے کہ الحمدللہ دین حنیف کے تمام تر موضوعات اگر ان کا تعلق عقیدے سے ہے تو الحمدللہ ہماری کانفرنسز، ہمارے جلسے، بیانات اور خطابات علماء کرام، محققین، مناظرین اپنی تمام تر محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مبرہن گفتگو کرتے ہیں اور اپنے عناوین دنیا کے سامنے تعلیم اور تربیت کے لیے دن رات لوگوں تک یہ پہنچاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اگر مناقب کو دیکھیں تو عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت ہمارے اسٹیج کی زینت ہوتے ہیں. یہ عنوان بات ختم نبوت کی ہو تو اہل الحدیث حق پہ مبنی الحمدللہ دلائل سے اپنے موقف کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. بات اگر شکوک و شبہات کی ہو تو میں نے اس سٹیج کو دیکھا ہے کہ ہر شبہ کا جواب دلیل کے ساتھ دینا اللہ نے یہ شان بخشی ہے، اعزاز بخشا ہے، اور اللہ اسے قیامت تک ایسے ہی رکھے. آج بڑے خوبصورت موضوعات کے ساتھ آپ اہل علم کو سنتے چلے آ رہے. میرے ذمے جس عنوان کو لگایا گیا ہے یہ پوری امت مسلمہ کا، کلمہ پڑھنے والوں کا اتفاقی اور اجماعی موضوع ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت نے ان کو 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا. بنات الرسول، بنات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر کلمہ پڑھنے والے نے اس حقیقت کو مانا کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی بیٹی سیدہ زینب، ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ بنت محمد، ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم بنت محمد، اور ان سے چھوٹی سیدہ فاطمہ بنت محمد. اللہ ان سب سے راضی ہو اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجے. یہ وہ نامور ہستیاں ہیں، میرے محبوب کے دل کے ٹکڑے ہیں اور مومنوں کی جان اور ایمان کا حصہ ہیں، جس کے اوپر لگاتار 4 صدیوں تلک الحمدللہ اتفاق بھی رہا، اجماع بھی رہا. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سننے میں مل رہا ہے کچھ لوگ صرف اپنی مجلسوں کو گرمانے کے لیے ان پڑھ لوگوں میں ان پڑھ گفتگو، یاد رکھیے طاقت کو اور جہالت کو
کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے مانے، وہ اپنے نشے میں ہوتی ہے، لیکن دلیل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، آج نہیں تو کل۔ طائف والے اگر آج نہیں مانے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ممکن ہے کہ یہ بات کسی کو آج سمجھ نہ آئے، مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ دلیل سرایت کرے گی، یہ نفوذ کرے گی، یہ اترے گی، یہ دلوں پہ دستک دے گی اور صاحب نظر صاحب فکر بنا کے کھڑے کرے گی، اور اس موقف پہ لے کے آئے گی کہ جو حق ہے اسے مان لیا جائے، جو حقیقت ہے تسلیم کر لیا جائے۔ حضرات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تفصیلی تذکرہ آپ نے سنا، مجھ سے قبل جو گفتگو ہوئی، ان کی پہلی شادی جن سے ہوتی ہے ان کی کنیت ہے ابو حالہ، ہند ابن نباش نام ہے، اور یہ بنی تمیم سے ہے، تمیمی ہے۔ اللہ رب العزت ان سے سیدہ خدیجہ کو بیٹا دیتے ہیں، نام حالہ ہے، اور اسی وجہ سے ہند ابن نباش کی کنیت ابو حالہ تھی۔ ایک اور اللہ نے بیٹا دیا، باپ کے نام پہ نام رکھا۔ ان کی وفات ہوتی ہے، دوسری شادی بنی مخزوم کے ایک مخزومی عتیق ابن عابد سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ کا پیغام نکاح جو آپ نے سنا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ عمر مبارک، تاریخ نے دو طرح کی روایتیں استعمال کی۔ کلمہ پڑھنے والوں نے ایک 25 اور ایک 30 سال کی عمر، 25 کو محققین نے ترجیح دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نفرت کرنے والے انسان نے یہ بولا، اور سٹیج کے اوپر دنیا میں اپنے خب سے باطن کو ظاہر کیا کہ جناب 4 سال تو شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد 5 سال کے اندر بچیاں 4 ہو بھی گئیں، جوان بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئیں، اور طلاقیں بھی ہو گئیں۔ یہ جذبات میں قوم کو بہا دینا اپنی جگہ، لیکن آپ 4 سال والی ہی روایت لے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو پہلا جو بیٹا دیا، جناب قاسم ابن محمد، 2 سال کی عمر اس دنیا میں انہوں نے دیکھی۔ اللہ رب العزت نے محبوب کی عمر 30 سال ہوتی ہے، بڑی بیٹی سیدہ زینب سے نوازا، اور یہ بعثت سے 10 سال پہلے مورخین نے، محققین نے لکھا اس بات کو، اللہ رب العزت نے یہ بیٹی آپ کو دی، یہ ابو حالہ کی بیٹی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سیدہ خدیجہ جیسا کہ کچھ رافضی یہ بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کی تھی، ان کی بہن کی بچیاں تھیں، یہ حالہ کی تھی، ان کی نہیں تھی۔ لوگوں، یہ محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اطہر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے اس بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد میرے مالک نے 3 سال کے بعد، جب محبوب کی عمر 33 برس تھی، بیٹی سیدہ رقیہ عطا فرمائی۔ 1 سال کے وقفے کے بعد اللہ رب العزت نے بیٹی ام کلثوم سے نوازا۔ ایک اور روایت نے کچھ اس کو لیٹ بھی رکھا۔ اللہ رب العزت نے چوتھی بیٹی، جب میرے محبوب کی عمر 35 برس تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نوازا۔ رافضہ نے لکھا کہ جب آپ کی عمر 45 برس تھی، نبوت کا 5واں سال تھا، اس وقت سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ پیدا ہوئی، اور ان سے پہلے جناب عبداللہ پیدا ہوئے جو طیب اور طاہر کہلائے۔ یہ ان کی اپنی ترتیب اور ان کے اپنے مقاصد، لیکن جب ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ذرا پوچھیں گے کہ جو اعتراض اٹھایا گیا کہ
کہ جناب 10 سال یا 5 سال یا 8 سال کی عمر میں نکاح دے دیے گئے ہیں. ہم ان روایتوں کو صحیح ہی نہیں مانتے ہیں، اگر چل کے دیکھ لیجئے. لیکن اگر وہاں پر جو ہے وہ نکاح بمانا نسبت، تو نسبت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں تھی. منگنی کے اشارے قوموں میں چلتے رہتے ہیں. لیکن آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے، نسب کا انکار کر دیا جائے، اور کہا جائے کہ صرف ایک ہے اور عمریں جو ہیں وہ فٹ نہیں ہوتی، بیچ میں ثابت نہیں ہوتی، وہ جو شادیوں کے معاملے ہیں وہ صحیح نہیں بیٹھتے. معاملہ کچھ اور ہے. ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دے. ہمیں تیری ان خوشنمائیوں کے اوپر نہیں، ہمیں تیرے اندر کی زہر کو دیکھنا ہے. اور الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کی تمام جماعتوں نے اور بذات خود روافضہ نے، شیعوں نے، ان کے اپنے بڑوں نے، وڈیروں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ نبوت سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹا قاسم، اللہ نے بیٹی زینب، اللہ نے بیٹی رقیہ، اللہ نے بیٹی جو ہے وہ ام کلثوم عطا کر رکھی تھی. ہاں ان کی اپنی روایتوں میں جناب عبداللہ طیب اور طاہر اور سیدہ فاطمہ جو ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئی، ان کی اپنی سوچ. لیکن آئیے اس سوچ کو ہی لے لیں. اگر 45 میں پیدا ہوئی ہیں، میرے محبوب نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کی ہے، تو یہ عمر ذرا گنیے گا کتنی بنی. 5 اور 3 8 اور 2 ہجری میں شادی ہو جاتی ہے. 8 اور 2 10، 10 میں تو نکاح تو بھی کروا رہا ہے. اگر تیری سٹیٹمنٹ درست ہے، تیرے بیانات صحیح ہیں، وہی جملے، وہی اعتراض تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. لیکن نہیں، اللہ کا شکر میں اپنے مختصر وقت میں یہ ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بیٹی زینب دی ہے، ان کا نکاح ابو العاص کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس شخص کی خوبیاں وہ میرا اس وقت مقصد نہیں، بڑے عظیم انسان، امین انسان، خیر خواہ انسان، مالدار صاحب ثروت. اور یاد رہے کہ شیب ابی طالب میں جب پوری قوم پابندی لگا کے بیٹھی تھی تو یہی وہ تھے کہ جو سامان اکل و شرب کو کسی نہ کسی شکل میں وہاں بھیجا کرتے تھے. یہی وہ تھے جو بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امین بن کے امانتوں کو لوٹا کر کے سن 6 ہجری میں اسلام میں آئے. تجھے اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ بنی امیہ سے، اس وجہ سے کہ پرابلم کوئی اور ہے، تیری مرضیاں. لیکن رب نے عطا کی بیٹی زینب. اس زینب نے جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اپنی اماں جان کے ساتھ کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا. سگی بیٹی. اللہ نے دوسری بیٹی رقیہ، یہ وہ عظیم الشان اور خوبصورت ہستی جنہیں جناب عثمان ابن عفان سخی کائنات، آج دنیا میں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے تو یہ ہستی ہے. وہ نامی گرامی، وہ عزت کے مالک، حیا کے مالک. جب نکاح کیا گیا، میرے محبوب نے کہا تھا کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا جو مکہ والوں نے دیکھا اور اسلام کے لیے ہجرت کر کے حبشہ کو گیا، میرے پیغمبر کی یہ بیٹی، میرے پیغمبر کی یہ بیٹی. عجیب معاملہ ہے، جب ماں فوت ہوتی ہے تو یہ حبشہ میں تھی، جب ابا جی فوت ہوتی ہیں سیدہ خدیجہ یہ حبشہ میں تھی، اور جب اپنی موت کی باری آتی ہے یہ مدینہ میں تھی، اور والد مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے. لیکن اس صبر کو، اس حوصلے کو، اس استقامت کو، اس پیار کو، اس نسبت کو تو نے بھلا کر کے صرف اس لیے رد کر دیا کہ سیدنا عثمان سے تعلق ہے اور تیری ان سے نہیں بنتی. ارے ایک ہاتھ بولے تو اس میں تیری 5 انگلیاں تو آئیں، لیکن جب نبی کا 7 بولے تو 4 بیٹیاں، ان میں سے 3 نکال کے صرف 1 بولے، بھول جائے کہ رب کا قرآن کچھ کہہ رہا ہے.
یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، 113 صورتیں اور بھی تھیں، یہ تذکرہ کسی اور صورت میں کیا جا سکتا تھا، مگر سورۃ الاحزاب میں کیوں کیا؟ دنیا والوں، آج 4200 گروہ اس دنیا میں اپنا ازم لے کے، ارادے لے کے، منہج لے کے، عقیدے لے کے، خیالات لے کے، تصورات لے کے، بیانات لے کے، خطابات لے کے اپنا اپنا ڈنکا بجا رہے ہیں، لیکن رب نے قرآن میں 14 صدیاں پہلے سورۃ الاحزاب کائنات کے سارے گروہ مل جائیں، اس حق کو بھی سن لو کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں ہے۔ یہ صرف کو، یہ نحو کو، گرامر کو، عربی لینگویج کو اور زبان کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی ایک ہو تو لفظ بنت بولا جاتا ہے، 2 ہوں تو بنتان بولا جاتا ہے، 3 یا زیادہ ہوں تو بنات بولا جاتا ہے۔ رب کے قرآن کی ایک آیت سورۃ الاحزاب میں دنیا کے سارے وہ گروہ جو پیغمبر کے اس نسب کو اور ان کی اولاد کو، بیٹیوں کو رد کرنے بیٹھے ہیں، آؤ رب نے جو ہے اس آیت کا آئینہ دکھایا۔ یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے، یا ایھا النبی کل ازواجک، جیسے پیغمبر کی بیویوں میں صرف سیدہ خدیجہ نہیں ہے، ازواج میں سیدہ سودا بھی ہیں، سیدہ عائشہ بھی ہیں، سیدہ حفصہ بھی ہیں، سیدہ ام سلمہ بھی ہیں، سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی ہیں، سیدہ زینب بنت جہش بھی ہیں، اور سیدہ جویریہ بھی ہیں، سیدہ ام حبیبہ بھی ہیں، سیدہ میمونہ بھی ہیں، سیدہ صفیہ بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں میں سیدہ ریحانہ بنت زید بھی ہیں، سیدہ ماریہ قبطیہ بھی ہیں۔ لفظ ازواج بھی برحق، قرآن بھی برحق، وحی بھی برحق۔ کل ازواجک و بناتک، اگر بیٹی صرف سیدہ فاطمہ ہوتی، رب کے قرآن کی یہ انداز تشریح اور اسلوب نہ ہوتا، یہ الفاظ نہ ہوتے، بنات کا لفظ بول کے اللہ رب العزت کبھی قرآن مجید کی حقانیت پہ حرف نہ آنے دیتے۔ قرآن نے بنات بولا، جبریل لفظ بنات لے کے آئے، وحی میں بنات اتارا گیا، حقیقت میں بھی رب نے بنات سے نوازا ہے۔ میرے نبی کی بیٹیاں، یہ سیدہ رقیہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں دفنا دی جاتی ہے، آپ قبر پہ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سیدہ ام کلثوم جناب عثمان کے جو ہے وہ حرم میں دے دی جاتی ہے، اور یہ کسی انسان کا اس کائنات میں امتی کا سب سے بڑا ایک منفرد اکیلا یہ اعزاز ہے کہ اس کے حرم میں، اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ لیکن تجھے اچھا نہ لگا، انکار کرا، یہ ام کلثوم میرے نبی کی بیٹی، اللہ نے نوازا۔ آؤ امت مسلمہ پوری اہل السنہ والجماعہ بالاتفاق، کتب 6 ہوں یا دیگر کتب احادیث ہوں، صحیح البخاری سے لے کے کوئی بھی حدیث کی کتاب، آپ کو اس کے اندر یہ الفاظ جو قرآن کہہ رہا ہے سیم وہ لفظ جا بجا ملیں گے۔ بنات النبی، بنات النبی، بنات الرسول۔ آئیے صحیح البخاری اٹھائیے، حدیث نمبر 1258 پڑھیے، سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی وفات پا گئی، توفیت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی فوت ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جو ہے وہ تفصیل کا حکم دیتے ہیں کہ 1 بار دھوئیے، 3 بار، 5 بار، اگر زیادہ ضرورت پڑے وہ بھی کر لیجئے، تفصیلی حدیث۔ لیکن محل شاہد کہ لفظ بنات یہاں بھی موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں، یہ سیدہ ام کلثوم بھی، سیدہ فاطمہ اللہ رب العزت نے نوازا، جناب علی المرتضیٰ سے شادی ہوئی، عمر 18 برس یا کچھ اوپر نیچے، الحمدللہ اللہ نے اولاد سے نوازا، اولاد بھی دیکھیے، جناب زینب، سیدہ زینب کی اولاد، اللہ نے بیٹا جو ہے وہ یحییٰ دیا،
بیٹا محمد دیا، بیٹا علی دیا۔ یہ وہ علی ہے جو محبوب کے پیچھے فتح مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ علی ہیں جو محبوب کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، یہ وہ علی ہیں جو بتوں کو توڑتے ہیں حضرات، پھر اسی طرح مارکوں میں لڑتے ہوئے شہادت کی جو ہے وہ جام کو نوش کرتے ہیں۔ اللہ نے بیٹی امامہ سے نوازا۔ آج تجھے تذکرے کرتے ہوئے شاید مشکل لگے، لیکن تاریخ نے اس حقیقت کو، قرآن نے اس جو ہے اصل کو اور میرے پیغمبر کی اس نسل کو بیان کرا۔ احادیث میں تذکرہ آیا، میرے محبوب سجدے میں ہے، سیدہ امامہ آ کے سوار ہوتی ہیں، میرے محبوب سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب حبشہ میں ہے، سیدہ رقیہ کو جناب عثمان سے اللہ نے بیٹا دیا ہے، نام عبداللہ ہے، اسی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت جناب ابو عبداللہ تھی۔ یہ میرے محبوب کے نواسے، یہ بھی کچھ عرصہ زندہ رہے، ہجرت کے بعد جب مدینے میں آئے تو وفات پا گئے۔ اللہ رب العزت کی اپنی مرضیاں، اپنے فیصلے۔ اسی طرح جناب علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ سے اللہ نے حسنین کریمین سے نوازا، اور اسی طرح ان کی بیٹی سیدہ زینب اور ام کلثوم، جن کے نام بعد میں بدلے گئے اپنے خاص مقاصد کے لیے، لیکن الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ نے اس حقیقت کو اپنے لوگوں میں رکھا۔ تیرے گھر سے بھی تیری کچھ چیزیں تیرے حوالے کر دی جائیں تاکہ خالی نہ جائے۔ آج دنیا جیسے ہماری کتب ستہ کو، سیاہ ستہ کو جانتی ہے، اسی طرح روافظ کے اصول اربع کو بھی جانتی ہے۔ اصول کافی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے، الاستبصار ہے۔ ان کے اندر میں سے اگر وقت کم نہ ہوتا اور اذان فجر نے گونجنا نہ ہوتا، میں پوری بات رکھ کے جاتا، لیکن اشارے کر دوں، اصول کافی میں پڑھ اور اپنی اس نامی گرامی کتاب کے شیعہ عالم اور رائٹر ابو جعفر محمد بن یعقوب ابن اسحاق کلینی کو پڑھ۔ 329 ہجری میں وفات پانے والا اپنی اس کتاب کے اندر میرے نبی کی بیٹیوں کے اندر جب تذکرہ کرتا ہے تو سیدہ زینب کا بھی، سیدہ رقیہ کا بھی، سیدہ ام کلثوم کا بھی، اور یہ نبوت سے پہلے آپ کی بیٹیاں، اور اسی طرح جناب قاسم کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ حضرات پھر اس کی جتنی بھی آگے تشریحات اور توضیحات کی گئی ہیں، تیرا آج کا سٹیج، تیری آج کی مجلس ابا کرے انکار کرے تیری مرضی، لیکن اپنی کبھی اصل کو پڑھ، کبھی مطالعہ کیا کر، کبھی اپنی تحریروں کو بھی دیکھ، کبھی اپنے جا کر کے وڈیروں کو بھی دیکھ، اپنے اصولوں کو دیکھ۔ اسی طرح ایک اور بڑے نامی گرامی شیعہ عالم ابو العباس عبداللہ بن جعفری، یہ بھی قرب الاسناد میں پیغمبر کی اولاد میں نبی کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ اس کو بھی دیکھ، یہ تیری ہی کتاب، کتاب الخصال ہے، اور بڑے نامی گرامی ابن بابوی الکمی، وہ بھی نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ کریں، پھر بھی تو نہ مانے تو چوتھی کتاب کو دیکھ، یہ انوار نعمانیہ ہے، 11ویں صدی ہجری کا شیعہ ہے، یہ محدث بھی ہے سید نعمت اللہ الجزائری۔ انوار النعمانیہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ان میں سے پیغمبر کے 2 صاحبزادے جناب قاسم اور جناب عبداللہ، اور میرے نبی کی 4 بیٹیوں کے تذکرے کرے۔ اسی طرح منتہی الاعمال کے اندر شیعہ عالم اور مجتہد جو ہے وہ شیخ عباس کمی، وہ بھی نبی کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرے اور لکھے۔ اسی طرح حیات القلوب کے اندر 13 نامی گرامی شیعہ عالم جس کو امہات الکتب میں تسلیم کرے، یہ تذکرے کرے کہ نبی کی بیٹیاں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ پھر اسی طرح تاریخ یعقوبی کے اندر 13 عالم تسلیم کرے، لکھے تحریر میں لے کے آئے کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں جناب علی المرتضیٰ، جن کی طرف تو ان خطبوں کو منسوب کرتا ہے، اس میں اقرب نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو گنے، مگر تو شمار نہ کرے، پھر تیرے لیے سوال ہے۔ اسی طرح کشف الغمہ کے اندر یہ حوالہ تیرے شیعہ عالم کا ہے، اس نے لکھا نبی کی بیٹیاں 4، لیکن تو پھر بھی نہ مانے تو تنقیح جو ہے مقال کی طرف معروف شیعہ عالم ہیں، وہ بھی اپنی کتاب کے اندر یہ تذکرہ کریں، اور اس کے بغیر گزارا نہ ہو کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ کبھی گھر کی بھی خبر لے، یہ مومنوں کا ایک متفق علیہ عقیدہ ہے، ایک اجماعی عقیدہ ہے، اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو ہے وہ 3 بیٹوں سے ایک بیٹے ابراہیم جو ہیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے سیدہ ماریہ قبطیہ سے عطا فرمائے، اور باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے انکار کر کے ذرا پتہ کرنا نادرہ میں جا کے، اگر تیری موت ہوتی ہے جب تک تیرے سارے بیٹے بیٹیاں اکٹھے نہیں ہو جاتے، نام نہیں آتے، عدالت جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتی، فیصلے نہیں ہوتے، کیا تو نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اتنا لاوارث سمجھ لیا ہے، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے؟ تیرے سٹیج، تیرا مسلک، بد زبانیاں، استہزاء، تیرے یہ مذاق تیری زندگی میں تو تجھے رسوا کر رہے ہیں، تیری عقبہ ہی کہیں خراب نہ کر دیں۔ ہم بڑے صدق کے دل سے محبتوں سے دعوت دیتے ہیں، کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ، ہماری نہیں اپنی ہی کتابیں کھول، رب کے قرآن کو کھول، عربی گرامر کو دیکھ، اصول و ضوابط کو دیکھ، صرف و نحو کو پڑھ، اور پھر اندر سے جو ہے ایک خاص قسم کا تعصب اسے نکال کر کے پھر ذرا تشریف رکھ اور بیٹھ اور پڑھ کے دیکھ۔ آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ یہ روز روشن کی طرح کھلی کتابیں، میرے محبوب کی یہ بیٹیاں، ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کے لخت جگر، ان کے گوشہ جگر، انکار کر کبھی اپنی کسی ایک بیٹی کا تو ہم دیکھیں، لیکن محبوب کو علیہ الصلاۃ والسلام کو الحمدللہ اہل الحدیث نے، اہل السنہ والجماعہ نے دلیل کے ساتھ اپنے منبر و محراب سے، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، پہلے دن سے لے کے آج تک اور آج سے انشاءاللہ جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ میسج پہنچتا رہے گا، حق پہنچایا جاتا رہے گا، دلائل دیے جاتے رہیں گے، اور شکوک و شبہات کا جو ہے وہ گلا کاٹا جائے گا انشاءاللہ۔ یہی اس منہج کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اللہ اسی پہ سلامت رکھے، اسی پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر